أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا قبلك مهطعين، عن اليمين وعن الشمال عزين. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن
نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع. سورۃ المعارج جو کہ مکی سورت ہے اور 44 آیات پر مشتمل ہے، اس سورت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سے اہم مضامین کا ذکر کیا ہے، خصوصاً آخرت کے متعلق تخویف سے متعلق، آخرت کی تخویف سے متعلق، آخرت سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈرایا ہے، اور اسی طریقے سے اہل ایمان کی صفات کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور کفار کو زجر بھی ہے، ڈانٹ بھی ہے۔ اس سورت کا گزشتہ سورت سے جو ربط ہے وہ یہ ہے کہ اس سے گزشتہ سورت سورۃ الحاقہ میں منکرین کے لیے تخویفات تھیں، یعنی جو منکرین تھے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب سے ڈرایا تھا، اور اس سورت میں کی ابتدا میں یہ ہے کہ ان منکرین میں سے بعض نے عذاب کو طلب کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہاں پر اس عذاب کا تذکرہ کر دیا کہ وہ عذاب ان پر آئے گا۔ تو اس صورت میں عذاب کا ذکر ہے، عذاب کے مطالبے کا اور عذاب کا ذکر ہے۔ یہ سورت کا گزشتہ سورت سے ربط ہے۔ گویا کہ گزشتہ سورت میں عذاب کی وعید تھی، اور اس سورت میں عذاب کا بیان ہے کہ عذاب آئے گا۔ سأل سائل بعذاب واقع، سأل سوال کیا، سائل ایک سوال کرنے والے نے، بعذاب واقع ایسے عذاب کے متعلق جو واقع ہونے والا تھا، ایسے عذاب کے متعلق جو واقع ہونے والا تھا، کہ وہ کب واقع ہوگا۔ یہ مشرکین اکثر سوال کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کرنے کے لیے، اور یہ سوال تکذیب و کفر پر مبنی ہوتا تھا۔ ہر سوال علم لینے کے لیے نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ اس لیے بھی سوال کرتے ہیں کہ سامنے والے کی تحقیر کریں، اس کی توہین کریں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ تو مشرکین ایسا ہی سوال کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کا ذکر بھی کیا ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو بتاؤ کہ یہ جو دھمکی تم ہمیں دے رہے ہو کہ اللہ کا عذاب آئے گا، یہ کب آئے گا، کب قیامت قائم ہوگی، کب اللہ کا عذاب آئے گا، ایسے سوال کیا کرتے تھے۔
اور نذر ابن حارث مشرکین میں سے ایک شخص تھا، اس نے یہ دعا کی تھی کہ اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ، اگر یہ تیری طرف سے حق ہے قرآن، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر عذاب علیم، دردناک عذاب ہم پر لیا۔ اسی کو قرآن نے اس طرح بھی تعبیر کیا کہ وَاسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ عذاب جلدی طلب کرتے ہیں۔ لوگوں نے ڈائنوسور پالے ہوئے گھر میں، یہ عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا، سأل سائل بعذاب واقع، کہ سوال کیا، ایک سوال کرنے والے نے ایسے عذاب کے متعلق جو کہ واقع ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر اس کا جواب دے دیا ہے کہ یہ عذاب دور نہیں ہے، تم پر واقع ہونے والا ہے۔ کن پر واقع ہونے والا ہے؟ للکافرین، کافروں کے لیے واقع ہونے والا ہے۔ لیس لہ دافع، نہیں ہے اس کو کوئی ٹالنے والا، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ کوئی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، پھر کوئی ولی، کوئی جس کو تم اپنا شفیع سمجھتے ہو، اپنا سفارشی سمجھتے ہو، جس کو تم بہت کرنی والا سمجھتے ہو، کوئی بھی اس عذاب کو نہیں ٹال سکے گا۔ من اللہ، یہ عذاب واقع ہوگا من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ من اللہ، اس کا تعلق واقعین کے ساتھ ہے، ای واقع من اللہ، یہ عذاب واقع ہونے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کتنا شدید عذاب ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقع ہونے والا ہوگا۔ ایک انسان ہے، عاجز سا انسان ہے، وہ کسی کو عذاب دیتا ہے، کسی کو تکلیف دیتا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے، اس کو کوئی سزا دیتا ہے، تو وہ اپنی حیثیت اور اپنی طاقت کے مطابق دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ من اللہ، واقع ہونے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ذل معارجی، جو اونچے درجوں والا ہے۔ معارج کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو معارج سے مراد ہو سکتا ہے درجات عالیہ، بلند درجات، تو ذل معارج کا معنی ہوگا اونچے درجوں والا، صاحب معارج، اونچے درجوں والا، درجات عالیہ والا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی رفیع الدرجات ہے، بہت بلند ذات ہے، ایک تو معنی یہ ہے۔ اور دوسرا معنی جو آگے آنے والی آیت کے زیادہ موافق ہے، وہ یہ ہے کہ معارج یہ معرجن کی جمع ہے، معرجن کی جمع ہے۔ معرج کہتے ہیں اعلی عروج کو، آلے کا وزن ہے، یعنی اوپر چڑھنے کا آلہ، اور اوپر چڑھنے کا آلہ کیا ہے؟ سیڑھیاں۔ اور آگے فرشتوں کی سیڑھیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، تعرج الملائکۃ، چڑھیں گے فرشتے، تو فرشتوں کی سیڑھیاں تو آسمان ہیں، فرشتے آسمان پر چڑھتے ہیں حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو معارج سے مراد پھر آسمان ہے، کیونکہ آسمان ہی فرشتوں کی سیڑھیاں ہیں۔ تو من اللہ، یہ عذاب واقع ہونے والا ہے، من اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے، ذل معارجی، جو سیڑھیوں والا ہے، آسمانوں والا ہے۔ ذل معارج کا کیا معنی کریں گے؟ آسمانوں والا ہے۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ تعرج، چڑھتے ہیں یا چڑھیں گے، الملائکۃ، فرشتے،
والروح اور روح، روح سے مراد دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تو جبریل امین یا مومنین کے ارواح۔ دونوں کے متعلق یہ بات مذکور ہے کہ وہ آسمانوں کو چڑھتے ہیں، الیہ اس کی طرف، کس کی طرف؟ اللہ تعالی کی طرف۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، چڑھتے ہیں فرشتے اور اہل ایمان کی ارواح یا جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالی کی طرف، اوپر کو جاتے ہیں۔ اس کے بعد فی یومن، ایسے دن میں، اس کا تعلق ہے وقوع عذاب سے، تو یہاں پر عبارت محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ یقع العذاب، عذاب واقع ہوگا، عذاب واقع ہوگا، فی یومن، ایسے دن میں، کان مقدارہ، کہ ہوگی اس کی مقدار، اس دن کا اندازہ کیا ہوگا؟ 50,000 سنۃ، 50,000 سال۔ یہ معنی زیادہ درست ہے۔ ویسے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ فرشتے اور مومنین کے ارواح یا جبریل امین وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں آسمانوں میں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے، یعنی عام جو اس کی مقدار ہے وہ 50,000 سال ہے، لیکن وہ اس کو ایک دن میں مکمل کرتے ہیں۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ اوفق معنی، زیادہ موافق معنی سیاق کے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ محذوف عبارت نکالیں کہ یقع العذاب، عذاب واقع ہوگا ایک ایسے دن میں کہ اس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اور جیسا کہ صحیح حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ قیامت والا دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ہوگا، یہ بروز قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، ابھی دنیا میں کیا کرنا ہے؟ اس نے عذاب کا مطالبہ کیا نا کہ عذاب کب آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عذاب قیامت والے دن ملے گا۔ ابھی دنیا میں کیا کرنا ہے؟ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، خوبصورت صبر کرنا، صبر جمیل، ایسا صبر جو کہ خوبصورت ہو، یعنی نہ اس میں کوئی شکوہ ہو، نہ شکایت ہو، نہ کوئی کدورت ہو، بس آپ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صبر کیجئے۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، یہاں پر صبر کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ مشرکین کی دعوت کے مقابلے میں، رکاوٹوں کے مقابلے میں، یعنی مشرکین جو دعوت میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، آپ کا استہزاء کر رہے ہیں، آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ اس کے مقابلے میں صبر کریں۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، بے شک یہ مشرکین جو ہیں، ہم ضمیر مشرکین کی طرف لوٹ رہی ہے، بے شک یہ مشرکین جو ہیں، کفار جو ہیں، یرونہ وہ دیکھتے ہیں اس دن کو، قیامت کے دن کو، بعیداً دور، سمجھتے ہیں ابھی بڑی دور ہے، وَنَرَاهُ قَرِيبًا اور ہم اس کو دیکھتے ہیں قریب۔ اللہ کے علم میں یہی ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے، بڑی قریب ہے قیامت۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن قیامت آئے گی اس دن کیا ہوگا؟ اس دن تکون السماء ہوگا آسمان، کالمہلی جیسے پگھلا ہوا تانبا ہو، آسمان جو اتنا مضبوط ہے اس پر کیا ہولناکی واقع ہوگی کہ یہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کمزور ہو جائے گا، پگھل جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ اور ہو جائیں گے پہاڑ کالعہنی دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح، یعنی اگر کوئی روئی کو بکھیر دے، اس کے ذرے ذرے کر کے بکھیر دے تو اس طرح پہاڑ جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہو جائیں گے، کوئی ان کا وزن اور حیثیت نہیں ہوگی۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا اور نہیں سوال کرے گا کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کے متعلق، یعنی کوئی پوچھے گا بھی نہیں کہ میرا فلاں دوست کہاں پر ہے۔ يُبَصَّرُونَهُمْ حالانکہ وہ انہیں دکھلا دیے جائیں گے، یعنی اپنا جو دنیا میں جگری دوست ہوگا وہ وہاں قیامت والے دن
سامنے نظر آ جائے گا کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دوست تھا دنیا میں، لیکن اس کو انسان پوچھے گا بھی نہیں، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اب اس کی انتہا دیکھیں، یود المجرم، مجرم پسند کرے گا، چاہے گا کہ لو یفتدی، کاش وہ فدیے میں دے دے، من عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، بی بنی ہی، اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹے جو اس کی اولادیں ہیں، جو اس کے بیٹے ہیں، وہ اس کو سارے اپنے بیٹوں کو دے دے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے، کہ یہ لو میری جگہ میرے بیٹوں کو عذاب دے دو، مجھے عذاب سے بچا لو، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، یہ کیفیت ہوگی۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اور اپنی بیوی کو، کہے گا کہ میری بیوی لے لو، اس کو عذاب دے دو، مجھے عذاب سے بچا لو، وَأَخِيهِ، اور اپنے بھائی کو، اس کو بھی بطور فدیہ دینے کے لیے تیار ہوگا۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور اپنا پورا خاندان، فصیلہ خاندان کو کہتے ہیں، کنبہ قبیلہ، الَّتِي تُؤْوِيهِ، جو اسے جگہ دیتا تھا، پناہ دیتا تھا، یعنی خاندان جو انسان کا ایک مضبوط سہارا ہوتا ہے، اس کو اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کا خیال کرنے آ جاتا ہے، کوئی تکلیف آئے تو سارا خاندان کھڑا ہو جاتا ہے، وہ خاندان اس پورے خاندان کو بطور فدیہ دینے کے لیے راضی ہوگا۔ یہ بھی نہیں، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو کچھ بھی ہے زمین میں، جو کوئی بھی زمین میں ہے، سارا کا سارا سب کو لے لو، ثُمَّ يُنْجِي، پھر وہ فدیہ اس کو نجات دلا لے، وہ چاہے گا، وہ یہ چاہے گا کہ کاش یہ سب کچھ جو زمین میں ہے یہ اللہ تعالیٰ لے لیں اور مجھے عذاب سے نجات دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونے والا، انہا لظا، بلا شبہ وہ جو جہنم ہے، وہ جو آگ ہے، لظا، وہ بھڑکتی ہوئی ہے، اس کے اندر سے تو شعلے نکل رہے ہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اور وہ کیسی آگ ہے؟ اس میں جس میں تمہیں داخل ہونا پڑے گا، کوئی فدیہ نہیں تم سے لیا جائے گا، نزاعۃ للشوا، نزاع مبالغے کا صیغہ ہے، خوب کھینچنے والی ہے، ادھیڑ ڈالنے والی ہے، للشوا، کھالوں کو، شوا یہ شواتن کی جمع ہے، سر اور چہرے کی کھال کو کہتے ہیں، تو سر اور چہرے کی جو کھالیں ہیں ان کو وہ آگ نوچ ڈالے گی اور اتار ڈالے گی، ادھیڑ ڈالے گی۔ تدعو، وہ آگ پکارے گی، اور آگ، جہنم کی آگ بولتی ہے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، وہ کہے گی اور ہیں اللہ، میں اور لینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو تدعو، وہ جہنم پکارے گی، من ادبر وتولا، ہر اس شخص کو جس نے آج پیٹھ پھیری اور منہ موڑا، ادبرا، دبر کر دی، اللہ کے نبی نے دعوت پہنچائی، ان تک حق کی دعوت پہنچی، قرآن کی دعوت پہنچی، انہوں نے پیٹھ دکھا دی، وتولا، اور منہ موڑ لیا، یعنی کہ اعراض کر لیا، سنا انسنا کر دیا، نہ مانے، تو آگ ان کو پکارے گی، اور وہاں پر آگ صرف پکارے گی نہیں بلکہ آگ کے اندر گرایا بھی جائے گا۔ وَجَمَعَ فَأَوْعَى، اور آگ ان لوگوں کو بھی پکارے گی جنہوں نے مال جمع کیا، فَأَوْعَى، اور اسے سینت کر رکھا، اس کو حفاظت کر کے رکھا، اس کو بند کر کے رکھ لیا۔ اوعا، یہ وعاء سے ہے، وعاء برتن کو کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی جس طرح برتن بند ہو جاتا ہے اس طرح اس نے اپنے مال کو بند کر کے رکھ لیا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا۔ یہ دیکھیں، تدعو من ادبر وتولا، ادبر وتولا یہ ایمان نہ لانے کی طرف اشارہ ہے، اور وہ جمع فاوعى یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ دو وصف آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان کی وجہ سے عذاب ہوگا، انه كان لا يؤمن بالله العظیم ولا يحض على طعام المسکین۔ تو یہ دو وصف جو ہیں وہ یہاں پر بھی مذکور ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کو پیدا کیا گیا ہے ہلوعا،
کہ اس میں حرص ہے اور وہ کم حوصلہ ہے، کم حوصلہ ہے، بہت تھوڑا حوصلہ ہے اس کا۔ اذا مسہ، اب اس کی تفسیر یہ ہے کہ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، جزوعا تو جزا فضا شروع کر دیتا ہے، شکوے شکایتیں شروع کر دیتا ہے، تقدیر پر اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اور جب اس کو پہنچتی ہے کوئی بلائی، منوعا تو اس بلائی کو اپنے تک محدود رکھنے کی کوشش کرتا ہے، منوعا بخیل ہو جاتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، یہ کیفیت سب کی ہے، سب انسانوں کی یہی کیفیت ہے سوائے نمازیوں کی۔ جو نماز پڑھنے والے ہیں صحیح معنوں میں، ان کی کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ ان کا تو کیا خوبصورت معاملہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی خوبصورت ہے، ان امرہ کلہ خیر، اس کا سارا معاملہ ہی بڑا اچھا ہے۔ کیا ہے اس کا معاملہ؟ ان اصابت سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابت ضراء صبر فکان خیر اللہ، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بڑی بہتر بات ہے، اور اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے یہ بھی، اس میں بھی بڑی خیر ہے۔ تو مومن ہر حالت میں صبر و شکر کرتا ہے، مصیبت میں صبر کرتا ہے اور نعمت میں شکر کرتا ہے، اور یہ معاملہ صرف مومن کا ہے، اور مومن وہی ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، الا المصلین، سوائے نمازیوں کے۔ کون سے نمازی؟ کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، الذین هم علی صلاتهم دائمون، نہیں، وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں۔ اب صرف نماز ہی پڑھتے ہیں کہ حقوق العباد کا بھی خیال ہے؟ نہیں، حقوق العباد کا بھی خیال کرتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ کہ جن کے مالوں میں ایک معلوم حق ہے، مقرر حق ہے، کس کا؟ للسائل والمحروم، سوالی کا اور محروم کا، سوالی کا اور محروم کا۔ اس آیت مبارکہ سے، یہ سورت مکی ہے، اور اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ میں بھی زکوٰۃ فرض تھی، لیکن زکوٰۃ کا جو مخصوص نصاب ہے وہ مکہ میں موجود نہیں تھا، بلکہ اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا یہ فرض تھا۔ تو اہل ایمان وہ ہیں جو اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور ان کے مال میں ایک مقرر حصہ ہے سوالی کا، جو کسی مجبوری کی وجہ سے آپ سے سوال کرنے پر مجبور ہو گیا ہے تو اس کا بھی حق ہے۔ والمحروم، اور محروم کے لیے بھی، محروم میں ہر وہ شخص شامل ہے جو مسکین ہے، محتاج ہے، اس کو ضرورت ہے، اس کے اوپر خرچ کرنا، اور اسی طریقے سے وہ آدمی بھی اس میں داخل ہے جو ضرورت مند تو ہے لیکن سوال نہیں کرتا۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور اہل ایمان وہ ہیں کہ جو تصدیق کرتے ہیں یوم جزا کی، یعنی یوم جزا پر مکمل یقین رکھتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ بھی اہل ایمان کی بہت اعلیٰ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں آ جانا، اپنے آپ کو امن میں محسوس کرنا، یہ منافق اور کفار کی صفت ہے۔ اہل ایمان کی صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ان عذاب ربہم، بلا شبہ ان کے رب کا عذاب، غیر مأمون، ایسا ہے کہ نہ بے خوف ہوا جائے اس سے، غیر مأمون، اس سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا، اس کا عذاب بڑا شدید ہے۔ جو بے خوف ہے وہ اپنی غفلت کی وجہ سے بے خوف ہو گیا ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، شرمگاہ کا استعمال کیا ہے؟ مگر یہ کہ اپنی بیویوں سے، او ما ملکت ایمانہم، یا جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، یعنی غلام اور لونڈیاں، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو بے شک وہ اس پر ملامت نہیں کیے جانے والے، یعنی اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی ملامت زدہ نہیں ہوں گے اس پر۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، چنانچہ جو کوئی تلاش کرے وراء ذَلِكَ، اس کے علاوہ،
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہی لوگ ہیں حد سے گزرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے۔ ان دو آیات مبارکہ سے معلوم یہ ہو گیا کہ شرمگاہ کا جو استعمال جائز ہے وہ ہے بیوی اور لونڈی، اس کے علاوہ ہر استعمال وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، چاہے وہ زنا کی صورت میں ہو، چاہے وہ اغلام بازی کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی جانور کے ساتھ جو جنسی تعلق قائم کرنے کی صورت میں ہو، یا چاہے وہ استمناء بالید ہو، ہاتھ سے مشتزنی کرنے کے صورت میں ہو، یا اسی طریقے سے اس آیت مبارکہ میں شرمگاہوں کی حفاظت کا تذکرہ ہے، تو ہر وہ ذریعہ جو شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی طرف لے کر جاتا ہے، شرمگاہ کی غلط استعمال کی طرف لے جاتا ہے، وہ بھی اس آیت مبارکہ کی روح سے حرام ٹھہرتا ہے۔ جیسے فحش چیزیں دیکھنا، فحش فلمیں دیکھنا، فحش موسیقی سننا، فحش کتابیں پڑھنا، اور آنکھوں کا زنا کرنا، آنکھوں کی بے حیائی کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں، اس کی ممانعت ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور اہل ایمان وہ ہیں جو کہ اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد کی راعون حفاظت کرنے والے ہیں، رعایت کرنے والے یعنی حفاظت کرنے والے ہیں، خیال رکھنے والے ہیں۔ اگر کوئی امانتیں ان کے سپرد کی جاتی ہیں، امانات جمع آیا ہے، امانت ان کی جمع ہے امانات، اس لیے کہ امانات کئی طرح کی ہیں، اس کی متعدد انواع ہیں، دینی امانتیں، دنیاوی امانتیں، مالی امانتیں، قولی امانتیں اور راز، یہ بہت ساری امانتیں ہیں، ان ساری امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ مجالس بھی امانت ہوتی ہیں، ایک مجلس میں ایک بات ہوئی ہے وہ دوسری جگہ آپ نہیں کر سکتے۔ وعہدیم، اور عہد کہتے ہیں وعدے کو، اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے کہ میں کام کروں گا اور آپ کا معاہدہ ہو گیا ہے، ہاں، قول و اقرار ہو گیا ہے، تو پھر اس کی پابندی کرنا ضروری ہے، اس میں وقت کی پابندی بھی آ جاتی ہے۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی شہادتوں پر قائم رہنے والے ہیں، یعنی شہادت ان کی گواہی چاہے ان کی اپنی ذات کے خلاف ہو، ان کے کنبے قبیلے خاندان کے خلاف ہو، حق سچ کی وہ گواہی دیتے ہیں، اور اگر ان کو کبھی گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہی دینے سے انکار نہیں کرتے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلے فرمایا تھا کہ والذین هم الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، یہاں پر فرمایا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو نمازوں پر ہمیشگی وہی کرتا ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی نمازوں کا خیال رکھتا ہے۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنتوں میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے، مکرمون معزز ہوں گے، وہاں پر ان کو اعزاز و اکرام دیا جا رہا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، کیا معاملہ ہے کافروں کے لیے، کیا ہو گیا ہے کافروں کو، ان لوگوں کو کیا ہے جنہوں نے کفر کیا، قِبَلَكَ، کہ آپ کی طرف مہطعین تیزی سے دوڑے آ رہے ہیں۔ اہدا یہتعو سے اسم فاعل کا صیغہ ہے مہطع، تو اس کی جمع ہے مہطعین، تیزی سے دوڑتے آ رہے ہیں، اندھے نابینے بہرے بند کے۔ عن الیمینی، دائیں طرف سے، وعن الشمالی، بائیں طرف سے، عزین، گروہ در گروہ۔ یہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرنے کے لیے دائیں بائیں سے آتے تھے اور آپ سے جو ہے وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ کے دین کے اوپر طعن کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کا رد فرما رہا ہے کہ ان کو کیا ہے، ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ان میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسے جنت نعیم میں، نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ کیونکہ مشرکین مکہ کو الزام تھا کہ ہم تو دنیا میں بھی بڑی نعمتوں میں ہیں، تو آخرت میں بھی ہم نعمتوں میں ہوں گے، ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا کہ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے،
انا خلقناہم مما یعلمون، تم بہت حقیر مخلوق ہو، ہم نے تمہیں پیدا کیا اس چیز سے جسے وہ جانتے ہیں، ہم نے انہیں پیدا کیا اس چیز سے جسے وہ جانتے ہیں، یعنی بہت حقیر سے پانی سے ان کو پیدا کیا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، بس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں برب المشارق والمغارب، مشارق اور مغارب کے رب کے، یعنی مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی، یعنی ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ایک نئی مشرق سے ہوتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ایک نئی مغرب میں ہوتا ہے، ایک ایک فاصلہ اس کا بڑھتا جاتا ہے، ہٹتا جاتا ہے۔ انا لقادرون، بے شک ہم قادر ہیں، کس بات پر؟ علی ان نبدل خیرا منہم، کہ اس بات پر کہ ہم بدلے میں لے آئیں خیرا منہم، بہتر ان سے، وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہم عاجز مغلوب، ہم عاجز و مغلوب نہیں ہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، اس لیے فرمایا کہ فذرہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پر، یخوضو، کہ وہ باطل میں مشغول رہیں، ویلعبو، اور کھیل تماشا کرتے رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ وہ ملاقات کریں اپنے اس دن سے، الذی یوعدون، جس کا ان کو وعدہ کیا گیا تھا کہ قیامت آئے گی۔ اس دن پھر کیا ہوگا جب وہ دن آ جائے گا؟ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن وہ نکالے جائیں گے، وہ نکلیں گے، من الاجداث، قبروں سے، سراعا، دوڑتے ہوئے، کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ کسی نشانے کی طرف دوڑ رہے ہیں، یعنی جب کوئی بندہ نشانہ مارتا ہے نا، تو جہاں اس نے نشانہ مارا ہو پھر وہاں پہ دوڑ کر چیک کرتا ہے کہ میں نے صحیح نشانہ مارا ہے، گویا کہ ایسے دوڑ رہے ہیں، ایسے مشرکین قبروں سے نکلیں گے، یہ خوف کی وجہ سے دوڑ رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہے ہوں گے۔ خاشعتن، جھکی ہوئی ہوں گی، ابصارہم، ان کی آنکھیں، شرمندگی کے باعث، ترحقہم ذلہ، ترحقہم، ڈھانپتی ہوگی ان کو، ذلتن، ذلت، ذلت و رسوائی ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہی ہے وہ دن، الذی، جس کا کانوا، تھے وہ، یوعدون، وعدہ دیے جاتے، دنیا میں جس دن کے عذاب سے وہ ڈرائے جاتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی وہ دن ہوگا کہ جس کے عذاب سے وہ دنیا میں ڈرائے جاتے تھے اور وعدہ دیے جاتے تھے کہ وہاں پر تمہیں عذاب ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو اہل ایمان کی صفات ہیں، نماز پڑھنا، نماز پر دوام کرنا اور اس کی محافظت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا، ان لوگوں پر کو بھی دینا جو سوال کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی دینا جو کہ محروم رہ جاتے ہیں، اور آخرت کی تصدیق کرنا، اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اور اپنے امانتوں کی اور عہدوں کی حفاظت کرنا، اور حق اور سچ کی گواہی دینا۔ اللہ تعالی ہمیں صفات پیدا فرما دے جو کہ اہل جنت کی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان بری صفات سے محفوظ فرما لے، اپنی حفاظت میں لے لے، جو کفار کی ہیں، منافقین کی ہیں، مشرکین کی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں داخل فرما دے، جہنم کے عذاب سے بچاتے ہوئے۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔